بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں پر عمران خان کو یقین تھا، انہوں نے اس وقت میں، جب کہ مشکل وقت ہے، دباؤ ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں، ان کو مایوس کیا ہے، جس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے ایون نام دیا تھا، وہ نام کیا تھا؟ مثلا عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا یا مجھے گرفتار کیا گیا تو پرویز خٹک یا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلائیں گے۔ پرویز خٹک بھی پرسوں چھوڑ کر چلے گئے، اور جس حالت میں وہ گئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عثمان بزدار کا چھوڑ کر جانا بہت معنی خیز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا لڑائی نہیں لڑی، کیا دباؤ برداشت نہیں کیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی سچائی ہے۔ لیکن یہ تاثر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، جبکہ باقی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں، انہوں نے جس طرح سے مزاحمت کا مظاہرہ کیا، جس طرح سے دباؤ کا سامنا کیا، وہ کوئی بہت مثالی تھا، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک ناکام جماعت ثابت ہوئی ہے۔ پھر رات کو شاہ زیب خانزادہ نے شو کیا، میڈیا میں ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس پارٹی کو بنایا گیا ہے اسی طرح اس پارٹی کو بکھیر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم من پسند سچ بولنا چاہتے ہیں، ہم من پسند سچ سننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور انفارمیشن کا دور جب ہوتا ہے تو بہت سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی رہی، اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ایک سابق ساتھی جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ جاوید ہاشمی ہیں۔ جاوید ہاشمی جب پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کو باغی کہا جاتا تھا اور باغی کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ پھر وہ مسلم لیگ نون میں رہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے، اور پھر وہ الگ ہو گئے۔ اب مسلم لیگ نون کے مطابق جب ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دیکھی تو پیپلز پارٹی کی اس وقت 40 ارکان پر مشتمل ایک ورکنگ کمیٹی تھی جسے کور کمیٹی کہتے تھے، اور اس میں سے صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، جبکہ 38 لوگ جاوید ہاشمی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ کیا نام ہے 70s کا دور تھا۔ ابھی کل کی بات ہے جب 99 میں مارشل لا لگا تو اس وقت نواز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت خواجہ آصف جو اس وقت عمران خان کو تانے مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان متبادل نام دے دیں مذاکرات کے لیے، کیونکہ یہ لوگ گرفتار ہو جائیں تو ہم کس سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب نوبت آ گئی ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبرز چھوڑ گئے ہیں، اب نئی ٹیم بناؤ۔ اللہ معاف کرے، کپتان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ٹیم کے 11 کھلاڑی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے مانگتا ہے، اس کے ساتھ کسی کلب کی ٹیم نے اب میچ نہیں کھیلنا۔ اگر ناظرین کرام آپ 2008 کا الیکشن نکال لیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کے پاس پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کی تمام نشستوں کے لیے پورے امیدوار بھی نہیں تھے۔ پرویز مشرف نے جب 99 میں اس کو نواز شریف کو گرفتار کیا تھا تو خود خواجہ آصف کے بقول 100 بندہ بھی نہیں نکل سکا تھا، جبکہ عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلے آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اب خواجہ آصف جو اب بڑے اچھل رہے ہیں، یہ 99 میں فرار ہو گئے تھے اور دبئی میں نوکری کرتے رہے، جبکہ احسن اقبال سعودی عرب چلے گئے تھے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جاوید ہاشمی اور نواز شریف کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بیگم کلثوم نواز، انہوں نے یہاں پر جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ایسا ہوا، میرے خیال سے یہ کہنا سراسر زیادتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سب دباؤ بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنے معاملات میں وضاحتیں دیتے ہیں جبکہ دوسروں کے معاملات پر ججمنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو جس سچویشن میں لوگ پھنسے ہیں وہاں پر خود کو رکھ کر دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ذرا جبران ناصر کی مثال لے لیں۔ جبران ناصر لوگوں کے لاپتہ ہونے پر آواز اٹھاتے رہے اور پھر خود لاپتہ ہو گئے، جس کے بعد وہ گھر واپس پہنچے۔ رات کو انہوں نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ پاکستان میں لاپتہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے،
میں جبران ناصر کے اس لاپتہ ہونے کی مذمت کر چکا ہوں، ان کے گھر لوٹنے پر خوش بھی ہوں، لیکن پاکستان کی اشرافیہ اپنے لوگوں یعنی جبران ناصر یا شیری مزاری کو دیکھ لیں کہ اس پر اشرافیہ نے کیسے ریئیکٹ کیا اور عام غریب عوام کے لیے کیا آواز اٹھائی گئی۔ یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اب حکومت کیا بتا رہی ہے؟ حکومت بتا رہی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے اکانومی کے لحاظ سے اتنا خود مختار ہو گیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم چیزوں کو بالکل انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے کہ آئی ایم ایف اور امریکہ کو ہم سے پیسے لینے پڑیں گے۔ خواجہ آصف کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بجٹ سے قبل پیٹرول مزید سستا ہونے کا امکان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفتاح اسماعیل کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آئی ایم ایف ہی آخری آپشن ہے۔ اس وقت سری لنکا کی مثال دی جا رہی ہے کہ سری لنکا کے جو حالات و واقعات ہوئے اس کے بعد سری لنکا کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور اب وہاں انفلیشن کم ہوا ہے، اکانومی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کرنا کچھ اور دکھانا کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے خواجہ صاحب جیسے لوگ اس طرح کا عوامی بیان دے دیتے ہیں۔ تو حکومت نے جو موجودہ حکومت ہے اس نے پاکستان کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اب میں مراد سعید پر آتا ہوں۔ شور یہ تھا خیبر پختونخوا کے علاقے کرک سے جو ہے وہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس اس کی تصدیق نہیں کر رہی۔ اب اس خبر کو لے کر بہت زیادہ سپیکولیٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے عمران خان کو جہاں بہت سارے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اگر کوئی قابل اعتماد لوگ ہیں جن پر عمران خان کو اور تحریک انصاف کو یقین ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، ان میں مراد سعید جیسے لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں۔ اب رات کو مراد سعید کی یہ خبر آئی، اور جب میں نے اسے چیک کیا تو ڈی پی او کرک نے بھی اس بات کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے خود بھی اس کی تردید کر دی۔ مثلا موسیٰ ورک نے لکھا کہ مراد سعید اریسٹ رپورٹ از فالس۔ تو اس قسم کی بہت ساری خبریں ہم نے رات کو سنی، لیکن در حقیقت ان ساری خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مراد سعید گرفتار نہیں ہوئے۔ اب اگلی سپیکولیشن یہ کی جا رہی ہے کہ مراد سعید کہاں ہیں، کیا وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا کیا وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید گرفتار ہو گئے ہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ مراد سعید گرفتار نہیں ہوئے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نہ ہی پولیس کی جانب سے اس قسم کی ہمیں کوئی خبر سننے کو ملی ہے۔ ہاں ایک اور گرفتاری کی میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر ہیں۔ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہوئی تھی، جس کے بعد محمود جان کو پولیس نے ایک شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو یوں 9 مئی سے جوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اس سے پہلے کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ ایک انڈیویجول کیس ہے، اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں کو ہمارے کچھ لوگ تصدیق کیے بغیر پھیلاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مراد سعید موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل ہے۔ مراد سعید ہوں یا حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ تیاریاں ہیں، غصہ بھی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر قیمت پر ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب کب تک یہ گرفتاری ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، یہ اپنی جگہ ہے۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، موجودہ حکومت الیکشن بھی لڑنا چاہتی ہے۔ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ریلیف پیکج ہے، ان کے پاس کوئی ریلیف پیکج ہرگز نہیں ہے۔ یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب عوام کے لیے تحفہ دیا گیا ہے، ملک بھر میں گیس کی قیمتوں میں اوسطاً 45 سے 50% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ لوگوں کے پاس آلریڈی گیس آ ہی نہیں رہی، اور اگر آ رہی ہے تو اس کی قیمت میں بھی اس قدر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ عوام پر مزید بوجھ لادنے جا رہے ہیں، اور ریلیف دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ پیٹرول سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہونے سے ہر چیز پاکستان میں سستی نہیں ہوتی، اور اس کا براہ راست پاکستان کے غریب عوام پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشنز کو بھول جائیں، ہم اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو عوام کے پاس جانا ہے، اور عوام جس طرح کی درگت آپ کی بنائے گی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔